غریب طالب علم۔ ایران کے شہر توس میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اسے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے شہر میں تعلیم پانے کے بعد اس نے عراق کے دارالحکومت بغداد جانے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ ان دنوں بغداد میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم تھا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر منتظم نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ ہمارے پاس تمہارے رہنے کے لیے کوئی کمرہ خالی نہیں۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو کہا، جناب عالی، میری رہائش کی آپ فکر نہ کریں، اس کا بندوبست میں خود کر لوں گا، آپ مجھے صرف داخلہ دے دیں۔ اس کے شوق کو دیکھ کر اسے مدرسہ میں داخلہ مل گیا۔ لڑکے نے اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ یہ مکان بہت خراب تھا۔ اوپر ایک نالا بہتا تھا جس کا گندا پانی اسے کمرے میں بھی آ جاتا تھا۔ اس سے اس لڑکے کے کپڑے خراب ہو جاتے۔ وہ رات کو باہر جا کر اپنے کپڑے دھوتا تاکہ صبح پہن کر مدرسہ جا سکے۔ اسے تو اچھا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ بیچارہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ ایک روز صبح وہ لڑکا مدرسہ کے دروازے پر پہنچا تو مدرسہ کے چپراسی نے اسے بتایا کہ منتظم صاحب نے آج اسے مدرسہ کے اندر آنے سے روک دیا ہے۔ چپراسی نے بتایا کہ آج وزیر اعظم نظام الملک توسیع مدرسہ کے معائنہ کے لیے آ رہے ہیں۔ منتظم صاحب نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم کو یہ علم ہو کہ مدرسہ میں کوئی غریب طالب علم بھی پڑھتا ہے۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ چنانچہ وہ واپس گھر آ گیا، اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ ادھر نظام الملک توسیع مدرسہ میں آئے تو انہوں نے منتظم صاحب سے کہا، مدرسہ کے تمام ہونہار طالب علموں کو یہاں بلوائیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ منتظم صاحب نے مدرسہ کے ان تمام لوگوں کو بلایا جو بہت ہونہار سمجھے جاتے تھے۔ نظام الملک نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تم علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ کسی نے جواب دیا کہ میں تعلیم حاصل کر کے بڑا افسر بنوں گا، کسی نے کہا میں دنیا کی سیر کروں گا، اور کسی نے کہا کہ میں خوبصورت عمارتیں بناؤں گا۔ یہ وہ تمام طالب علم ہیں جن کو نظام الملک توسیع صاحب نے اپنے پاس بلایا، اور انہوں نے بہت لمبی چھوڑی۔ نظام الملک کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے منتظم سے کہا، یہ کیسے طالب علم ہیں جنہیں علم سے کوئی محبت ہی نہیں؟ میں نے مدرسہ اس لیے نہیں بنوایا تھا کہ لڑکے یہاں آ کر اپنا اور اپنے استادوں کا وقت ضائع کریں۔ اگر کل تک کسی لڑکے نے مجھے اپنے علم حاصل کرنے کا صحیح مقصد نہ بتایا تو میں مدرسہ بند کرنے کا فیصلہ کر لوں گا۔ یہ سن کر منتظم اور مدرسہ کے استاد بہت پریشان ہوئے۔ مدرسہ کے جن ہونہار لڑکوں پر انہیں بھروسہ تھا وہ تو ناکام ہو گئے تھے، اور عام لڑکوں کو نظام الملک کے سامنے پیش کرنا فضول تھا۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ مدرسہ بند ہو جائے گا اور وہ بیکار ہو جائیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک استاد نے کہا، میں ایک ایسے طالب علم کو جانتا ہوں جو بہت محنتی بھی ہے، آج وہ مدرسہ میں نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ کل ہم اس لڑکے کو نظام الملک کے سامنے پیش کریں، شاید وہی صحیح جواب دے سکے۔ پہلے تو منتظم نے اس کی مخالفت کی، مگر جب دوسرے استادوں نے بھی پہلے استاد کی حمایت کی تو وہ اس غریب لڑکے کو بلانے پر راضی ہو گئے۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے اس روز مدرسہ میں آنے سے سخت منع کیا گیا تھا۔ دوسرے روز اس لڑکے کو بلا کر نظام الملک کے سامنے پیش کیا گیا۔ نظام الملک نے اس سے بھی وہی سوال کیا، بتاؤ بیٹا تم علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ لڑکے نے کہا، علم حاصل کرنے کی خواہش مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ یہ ہے وہ لڑکا جسے منتظم صاحب کے سامنے دوبارہ پیش کیا گیا۔ یہ وہی غریب طالب علم تھا جو مدرسہ میں پڑھنے آیا تھا۔ میں ایک خاص مقصد کے تحت تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور وہ مقصد ہے انسانوں کی خدمت کرنا۔ میں زندگی بھر اپنے علم سے انسانوں کی خدمت کروں گا۔ نظام الملک نے جب یہ جواب سنا تو خوش ہو کر لڑکے کو گلے لگایا اور کہا، شاباش بیٹا، تم نے صحیح جواب دیا۔ اب میں مدرسہ بند نہیں کروں گا۔ جہاں تم جیسے ہونہار طالب علم پڑھتے ہوں، اس مدرسے کو بند نہیں کیا جا سکتا، اسے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مدرسہ جسے مدرسہ نظامیہ کہا جاتا تھا بعد میں ترقی کر کے ایک یونیورسٹی بن گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس روز مایوس ہو کر نظام الملک اسے بند کر دیتے تو علم کا کتنا نقصان ہوتا۔ جس غریب طالب علم کے صحیح جواب سے وہ مدرسہ بند ہونے سے بچ گیا، وہ بعد میں امام غزالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام غزالی اسلامی دنیا کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ بچپن کے وعدہ کے مطابق آخری دم تک انہوں نے اپنے علم سے انسانوں کی خدمت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غریب بھی امیری کوئی چیز نہیں۔ اگر یہ انسان چاہے، اسے سچا شوق ہو، تو وہ غربت میں بھی علم کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔